چلیں آج حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اس مشہور زمانہ کشتی کی عظیم داستان کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ایمان کی جو کبھی ڈگمگایا نہیں، صبر کی اور ایک بالکل نئی شروعات کی۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے جو اس پوری داستان کی بنیاد ہے کہ جب ہر طرف سے انکار ہو تو امید کب تک زندہ رہ سکتی ہے؟ اچھا، تو کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کیسی تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے جہاں سے اس مشن کا آغاز ہوا۔ ان کا مقصد بالکل صاف تھا، ایک اللہ کی طرف واپس بلانا، کیونکہ ان کی قوم شرک میں یعنی بت پرستی میں بہت گہرائی تک ڈوب چکی تھی اور اپنے اصل خالق کو بالکل بھول بیٹھی تھی۔ یہ ان بتوں کے نام ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی، اور یہ صرف نام نہیں تھے بلکہ یہ اس دور کی گمراہی کو ظاہر کرتے ہیں جہاں لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کے آگے جھک رہے تھے۔ تو اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جو صبر اور استقامت کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جدوجہد کی طوالت اور ان کے صبر کی کہانی ہے۔ 950 سال، ذرا سوچئے تو، ایک ہی پیغام، ایک ہی مقصد، تقریباً 1000 سال تک۔ یہ انسانی تاریخ میں ثابت قدمی کی شاید سب سے بڑی مثال ہے۔ یہاں ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل کوششیں ہیں، دن ہوں یا رات، سب کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی، اور دوسری طرف ان کی قوم کا جواب جو مذاق، تضحیک اور دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور یہی اس مشن کا سب سے بھاری پہلو ہے۔ سوچئے کہ اتنی لمبی جدوجہد اور اتنے صبر کے بعد بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اس سے ان کی آزمائش کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں سے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ اب تبلیغ کا دور ختم ہو رہا تھا اور ایک نئے، ٹھوس اور سچ کہیں تو بظاہر ایک بہت ہی عجیب حکم کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ کا حکم بالکل واضح تھا، اب سمجھانے کا وقت ختم ہو گیا اور بچاؤ کی تیاری کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ ایک حتمی فیصلہ تھا۔ اور یہی وہ بات تھی جو لوگوں کو سب سے زیادہ عجیب لگی۔ ذرا تصور کریں، ایک بہت بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے لیکن ایک خشک زمین کے بیچ میں، جہاں میلوں تک پانی کا نام و نشان تک نہیں۔ ظاہر ہے لوگوں کی نظر میں یہ پاگل پن تھا۔ یہ ایک جملہ اس وقت کی پوری صورتحال بتا دیتا ہے۔ لوگ اسے ایک بے وقوفی سمجھ رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے رب کے حکم پر کوئی شک نہیں تھا اور وہ بس اپنا کام کرتے رہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر، وہ لمحہ جب سارا مذاق، سارا انکار ختم ہو گیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ ایمان والے کشتی میں سوار ہوتے ہیں، پھر آسمان سے بھی پانی برستا ہے اور زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پانی میں ڈوب جاتی ہے اور اس قیامت کے بیچ وہ کشتی اللہ کے حکم سے تیرتی رہتی ہے۔ اور یہ تباہی اتنی بڑی تھی کہ ایک بھی انکار کرنے والا بچ نہیں سکا، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا ذاتی صدمہ بھی تھا کہ ان کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ ہی غرق ہو گیا۔ لیکن ہر طوفان کے بعد سکون آتا ہے۔ جب پانی اترا تو وہ کشتی ایک پہاڑ کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ ایک نئی اور پاک دنیا کے آغاز کا اشارہ تھا۔ تو آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس عظیم واقعے کے بعد دنیا کیسی تھی اور اس نے آنے والی انسانیت کے لیے کیا میراث چھوڑی۔ انہیں ایک بہت بڑا لقب ملا، انسانیت کے دوسرے باپ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد دنیا کی آبادی انہی لوگوں سے دوبارہ شروع ہوئی جو کشتی میں بچ گئے تھے۔ وہ ایک نئی نسل کے بانی تھے۔ تو یہ کہانی ہے ایک نئی شروعات کی۔ ایک چھوٹے سے گروہ کے ذریعے پوری دنیا کو ایک بار پھر سے ایمان کی بنیاد پر آباد کیا گیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ امید کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں صرف ماضی کے بارے میں نہیں بتاتی، بلکہ آج بھی اس سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ایک حقیقی تبدیلی اور ایک نئی، بہتر شروعات کرنی ہو تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔